ہائے فرینڈس، اس سے پہلے کے لیکچر میں اردو زبان و ادب میں جنہیں اولیات حاصل ہے ان اصناف ادب کی معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی تھی۔ آئیے اس لیسن میں اردو زبان و ادب کے متعلق چند اہم باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ اردو لفظ کا مطلب لشکر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردو پہلے لشکری زبان تھی، پھر متعدد ناموں کے تبدیلی کے ساتھ آج اردو نام سے جانی جاتی ہے۔ جیسے کبھی اسے ہندوی کہا گیا، کبھی ریختہ کہا گیا، کبھی لشکری کہا گیا، اور رفتہ رفتہ پھر اسے اردو کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ریختہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا۔ ریختی ایک صنف شاعری ہے جس کا معنی ہوتا ہے زنانہ شاعری۔ رباعی جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ مخمس 5 مصروں والی نظم کو کہا جاتا ہے۔ مسدس 6 مصروں والی نظم کو کہا جاتا ہے۔ دوہا 2 مصروں کی نظم کو کہتے ہیں۔ غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ نثر ہر زبان کی طرح اردو زبان و ادب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو حصہ نثر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حصہ نظم۔ نثر کے معنی ہوتا ہے بکھرے ہوئے کے۔ مغلیہ دور حکومت کی جو حکومتی زبان تھی وہ فارسی تھی۔ اردو کی ترویج و اشاعت میں فورٹ ولیم کالج نے خاصا اہم کردار ادا کیا، جسے انگریزوں نے کلکتہ میں تعمیر کیا تھا۔ اردو سادہ نثر کا آغاز فورٹ ولیم کالج کے ذریعے ہی ہوتا ہے، جہاں کے بہت سارے رائٹرز نے اردو زبان و ادب میں مختلف زبانوں کا اہم اثاثہ ترجمے کے ذریعے سے کنورٹ کر کے سادہ اردو نثر کی بساط کو مضبوط اور مستحکم کیا تھا۔ اردو 1832 میں دفتری زبان بن چکی تھی۔ نیرنگ خیال یہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ اسی طرح آب حیات بھی محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ کپاس کا پھول اس کے تخلیق کار ہے احمد ندیم قاسمی۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا 1786 میں، اور قرآن مجید کا پہلا با محاورہ اردو ترجمہ یہ کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر نے 1790 میں۔ شعراء کے مابین آپسی چپکلش ہوتی تھی، اسی طرح انشاء اور جرت میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی تھی۔ چند شعری مجموعے کے نام دیے گئے ہیں، جیسے سر وادی سینا، دست صبا، نقش فریادی، یہ سب ہے فیض احمد فیض کے۔ غبار ایام یہ بھی منسوب ہے فیض سے۔ دست تہسنگ اس کے بھی تخلیق کار فیض ہے، جبکہ فسانہ عجائب یہ رجب علی بیگ سرور کے قلم کا شاہکار ہے، اور ماہ تمام کی تخلیق کار ہے پروین شاکر۔ صدر برگ بھی انہی کے نوک قلم کا شاہکار ہے۔ روزنامہ جنگ کے بانی میر خلیل الرحمن ہے۔ رباعی کا سب سے بڑا شاعر عمر خیام کو تصور کیا جاتا ہے۔ بازار حسن یہ پریم چند کے نوک قلم کا حصہ ہے۔ آنگن خدیجہ مستور، اداس نسل عبداللہ حسین، راجہ گد بانو قدسیہ کے نوک قلم سے وجود میں آنے والی تخلیقیں ہے۔ میر انیس یہ اپنی مرثیہ نگاری کی وجہ سے معروف ہے۔ شعر آشوب یہ ظفر علی خاں کے حصے میں آتا ہے، جبکہ تلمی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تاریخی اشارہ ہے۔ ڈرامہ اندھیرا اجالا یہ یونس جاوید کا ہے۔ آرام و سکون امتیاز علی تاج کا۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں قائم ہوئی، جس کی بنیاد مارکسزم پر تھی۔ آگ کا دریا
یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔